प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी बलूचिस्तान के हवाले से, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में चूँकि थोड़ी सी बारिशें होती हैं तो और बर्फ़बारी होती है, कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे ज़ाहिर है वैसे ही बहुत दूर दराज इलाके हैं। एक इलाके से दूसरे इलाके तक आपको ट्रैवल करने में बहुत मुश्किलात का सामना रहा है, चूँकि आबादी के लिहाज से बहुत कम आबादी है, लेकिन रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। मोहम्मद अली, इश्यूज़ क्या आते हैं बिज़नेस कम्युनिटी की? अगर हम बात करें, ताजर बरादरी की जब हम बात करते हैं, आप जहाँ आपकी रिहाइश है उस इलाके को हमने विज़िट किया, बड़ा पुरतबाक आपने इस्तकबाल भी किया। वहाँ पे हमने देखा कि इश्यूज़ हैं लोगों के। इन इश्यूज़ का हल क्या है? कम्युनिकेशन कैसे बेहतर किया जा सकता है? और वहाँ की जो डेवलपमेंट या जो मंडियाँ लग रही हैं, जो मार्केटें बन रही हैं, उनकी क्या सूरत हाल है अब? मोहम्मद अली, आप सुन सकते हैं मुझे? ये कम्युनिकेशन गैप आप देख सकते हैं, यही गैप वहाँ पे भी है और यहाँ इस वक्त भी हमें इसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश करेंगे हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो सके। शहरियार, इश्यूज जिस तरह हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, अवेयरनेस की बात कर रहे थे। बलूचिस्तान के नौजवान, वहाँ के ख़वातीन हों या नौजवान नस्ल हो, बिज़नेस कम्युनिटी हो, बहुत सारे जो हमने हालिया विज़िट किया उसमें हमने देखा कि वो काम तो करना चाह रहे हैं। बहुत सारे मैनेजमेंट साइड पे सिविल सोसाइटी की तरफ से जो प्रपोज़ल आते हैं, सिविल हुकूमत उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, और वो जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि फोर्सेस की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रही होती है, लेकिन पॉलिटिकल जो वहाँ के लोग हैं, सियासतदान हैं, वो शायद डिलीवर करने में नाकाम है। असल में पॉलिटिकल की तो सिचुएशन आपने भी पिछले 2 महीने पहले भी देखी होगी। हर कोई सीट की दौड़ में भाग रहा है वहाँ पे। हर कोई एक दूसरा अपना मलबा दूसरे के ऊपर डालने की वहाँ पे शुरू से रवायत है कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। चाहे फेडरल हुकूमत देख लें, चाहे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को हम देख लें, सही। तो जो जिसका काम करने का है वो खुद नहीं करता, वो दूसरे पे डालता रहता है। हमारे पास ना कभी ऐसा बिजनेस सेंटर बनाया गया, ना बिजनेस को फरोग दिया गया। बलूचिस्तान में आपको पता है सिर्फ हब के अलावा पूरा बलूचिस्तान में कहीं पे इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, अभी बन रहे हैं। बोस्तान की तरफ के लोग छोटे छोटे, हमने कॉटेज इंडस्ट्री बलूचिस्तान की तरफ नहीं आने दी। ठीक। असल में सबसे बड़ा मसला ये था पहले बलूचिस्तान में, फेंसिंग होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि बाहर का सामान हमारे पास आ जाता, तो कभी किसी ने कॉटेज इंडस्ट्री के पास की तरफ रुझान ही नहीं किया। सही। ज्यादातर स्मगलर्स वही वाला सामान ला रहे थे। जब अब फेंसिंग हो गई, वो काम भी रुक गया, बाकी काम है नहीं बचे ठीक। करने का, तो हुकूमत ने उस तरफ तवज्जो दी ही नहीं, शुरू दी से ही नहीं, नहीं दी। ये है जो हमें ब्रीफिंग्स भी दी गई उसमें भी हमने देखा कि ये लैग कर रही हैं चीज़ें। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं वंस अगेन। मोहम्मद अली, चमन बॉर्डर हमने देखा, वहाँ पे जो मार्केट बन रही थी वो भी हमने विज़िट की थी। क्या सूरत हाल है? ताजर बरादरी हमें नाराज़ नज़र आ रही है, चूँकि फेंसिंग की वजह से बहुत सारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो मुतासिर हुई। ख़ासतौर पे जब हम आपकी फ़ैमिली की बात करते हैं, अचकज़ई फैमिली वहाँ दोनों तरफ आबाद है, और इश्यूज़ हैं, लेकिन इन इश्यूज़ का हल क्या है? और कुछ रिलीफ मिला ताजर बरादरी को वहाँ पे? देखिए जफीर, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की है। अब चूंकि मैं भी इस इलाके का वासी हूँ, अगर मुझे फेंसिंग पे खुशी हो रही है तो जितने भी यहाँ के लोग हैं उनको फेंसिंग पे खुश होना चाहिए, इसलिए कि हमारा जो मुल्क है वो सिक्योर हो रहा है। इसके अलावा अब फेंसिंग का ये मकसद तो नहीं है कि हम वहाँ पे अफगानिस्तान के साथ या जो सेंट्रल एशिया है वहाँ के साथ हम बिजनेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसी रूट को हम लेकर जो सी पैक रूट चमन, चूंकि मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये एशिया का यूरोप के साथ जो है ना एक बॉर्डर है। ये चमन अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है, ये एशिया का यूरोप के साथ एक बॉर्डर है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ जो लोग लीगल बिजनेस करते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको फेंसिंग से बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक तरफ हम हमारा जो मुल्क है वो खुशहाली की तरफ जा रही है और हम सिक्योरिटी के जो खदशात है इस नासूर से हम पाक हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अभी आपको पता है, आपने विजिट भी की है, जो हमारे बॉर्डरिंग अफगानिस्तान के साथ बॉर्डरिंग है, इसमें वो जो मैनेजमेंट है, तो दोनों मुल्कों के दरमियान 3 किलोमीटर में एक मार्केट बनते जा रही है। इसके अलावा एनएलसी का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रही है। उस प्रोजेक्ट में हमारे जो रेलगाड़ी मतलब रेलगाड़ी का जो ट्रैक है वो कंधार तक जाएगी। तो ठीक। ये तो हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो गया।
اور اس کا ظفیر بھائی میں کریڈٹ پاکستان کے آرم فورسز کو دیتا ہوں جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں یہ پینس لگا کر اپنے عوام کو اور اپنے جو جغرافیائی سرحدیں اس کو جو ہے نا محفوظ کر لیا. ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. فائزہ سجاد، کس طرح دیکھتی ہیں جیسے بھی شہریار بھی بتا رہے تھے، میڈیمز بڑے امپورٹنٹ ہیں چونکہ دور دراز علاقہ ہے بلوچستان کے. ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک موو کرنے کے لیے آپ کو کئی 100 کلومیٹر چل کر جانا پڑتا ہے اور ایشوز بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا یہ اس طرح کے جو میڈیمز ہیں، اکیڈمیا میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ اگر ہم آپ کی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے اپنے ویب چینلز یا ریڈیو چینلز اس طرح کی کوئی اقدامات ہو رہے ہیں تاکہ جو یوتھ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اکیڈمیا ہے ان کو آن بورڈ لیا جا سکے؟ ظفیر، آپ کا کوشچن بہت ہی اچھا ہے. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے when there is will there is a way. تو دراصل ہمارے پاس ول کی ہی کمی ہے، چاہے وہ ہمارا ادارہ ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹس موجود نہیں ہیں، وی ہیو ڈپارٹمنٹس، لیکن اس طرح کا پلیٹ فارم جس سے اس صوبے کو اس ڈپارٹمنٹ سے فائدہ پہنچے یا جو ہے اس ملک کو فائدہ پہنچے، اب تک کی اس طرح کی کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی سامنے نہیں آئی. آلدو کہ جو ہمارے یونیورسٹی کے ڈفرینٹ کیمپسز پورے بلوچستان میں اس وقت کھلے ہوئے ہیں یا باقی تمام یونیورسٹیز کے کھلے ہوئے ہیں، ان میں بھی یہ چیز اب تک نہیں انیشیٹ کی گئی. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جتنے کیمپسز تمام بلوچستان کی یونیورسٹیز نے کھولے ہیں ان میں ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. جیسے کہ آپ نے کمیونیکیشن گیپ کی بات کی، ان میں ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. کیا خضدار، پشین، نوشکی میں کیمپسز ہونا یہ ان کیمپسز کا گناہ ہے؟ کیمپسز تو کھل گئے لیکن ان کو اون نہیں کیا جا رہا. ہم ڈیولپمنٹ کی تب بات کریں گے اکیڈمیا سے جب وہ اپنے ہی اداروں کو اون کریں گے. جب وہ اپنے ہی اداروں کو ظفیر اون نہیں کریں گے تو ہم کس طرح کی پروڈکٹیوٹی، کس طرح کی ڈیولپمنٹ کی بات کر سکتے ہیں؟ بالکل فائزہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہ ول پاور جو ہے وہ خاص طور پہ جب ہم ڈپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں، ٹیچرز کی بات کریں، وکیلوں کی بات کریں، صحافیوں کی بات کریں، ڈاکٹرز کی بات کریں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اوپینین لیڈرز ہوتے ہیں. لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کی گفتگو کو وہ سنجیدگی سے لیتے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ لوگ ہی ول پاور شو نہیں کریں گے تو سوسائٹی یا معاشرہ کیسے بہتر ہوگا؟ ظفیر، ول پاور ہے لوگوں میں، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں ول پاور نہیں ہے. ان میں ول پاور ہے. اگر وہ ایک بندہ، کوئی بھی ڈاکٹر، لائر، ٹیچر، پروفیسر، لیکچرار اس وقت اگر نوشکی میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، اس وقت اگر پشین میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، خضدار میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، آپ نے خود ان جگہوں پہ ٹریول کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز کی کیا صورتحال ہے، تو وہ اپنے ہی ول پاور پہ کر رہا ہے. بات وہاں آتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ، ہمارے اسٹیک ہولڈر، ہماری بیوروکریسی انہیں وہاں پہ کس حد تک سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ وہاں پہ رہیں، وہاں پہ سرو کریں. لیکنس تو اس سائڈ سے آ رہی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے، یہ لیکن لوگ تو اپنی انتظامیہ طرف سے میں کوشش کر رہے ہیں نا. جی بالکل، میرا مقصد بھی یہی ہے فائزہ، انتظامیہ میں یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. اگر کسی ایک یونیورسٹی کے اندر مینجمنٹ جو ہے وہ اسی ٹیچرز پہ ہی مبنی مینجمنٹ ہے نا، وہ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی، ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، سٹی ٹو سٹی کوارڈینیشن میں کمی آ رہی ہے، بیوروکریسی کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن میں کمی آ رہی ہے. انڈیویجول اگر ہم بات کریں تو آپ پرسنلی آپ بھی بہت اچھی ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن جب آپ اپنی یونیورسٹی کی نمائندگی کے طور پہ یونیورسٹی کی طرف سے کوئی پرپوزل آگے پیش کرتی ہیں تو یونیورسٹی کی سطح پہ مینجمنٹ کی طرف سے پریشر آتا ہے یا ایشوز آتے ہیں. ہم ان ایشوز کی بات کریں، اس کمیونیکیشن گیپ کی بات کریں کہ وہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی وہ کم ہونا چاہیے تاکہ چیزیں سموتھ ہوں اور جلدی ہو سکیں. بالکل. اگر ہم بلوچستان کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں ان فاصلوں کو ختم کرنا ہوگا. اگر ہم بلوچستان کی استحکام چاہتے ہیں، اس کا فائدہ چاہتے ہیں، ہم اپنا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں، وہ چاہے ہمارے بیوروکریسی کے لوگ ہوں، وہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہوں، وہ ہمارے سردار ہوں، ان کو یہ کمیونیکیشن گیپ ختم کرنا ہوگا. ان کو اپنے اضلاع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اون کرنا ہوگا.
تبھی سر بلوچستان کی ترقی ہوگی اور تبھی بلوچستان ترقی کرے گا. جب ان لوگوں کو کوئی اون نہیں کرے گا تو ان جگہوں پہ جا کے کون کام کرے گا, کون بالکل سرچ ٹھیک کرے ہے. گا؟ بالکل. محمد علی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی اچھا ہے آواز. محمد علی بات ہو رہی تھی وہاں پہ خاص طور پہ آپ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ بڑا سینٹرل ایشیا کو لنک کر رہا ہے چمن بارڈر کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایشوز تحفظات جو بزنس کمیونٹی کی طرف سے وہاں سے آ رہے ہیں بار بار, جو لوکل وہاں کے رہنے والے ہیں, ظاہر آپ وہاں کے خود مقیم ہیں, آپ نے وزٹ بھی کیا دیکھا بھی, تو بہت سارے لوگ تو سپورٹ کر رہے ہیں اس آئیڈیا کو. کچھ مخالفت جو ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں سر بات یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے اسکولوں کو یا ہماری ہیلتھ فیسلٹیز جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے وہ آپ اگر سنگمرمر سے بھی بناتے ہیں اور اس میں میڈیسن نہ ہو تو یہاں کا جو لوگ ہے وہ تقریباً 90% جو لوگ ہے وہ غربت کے نیچے زندگی گزارتے, تو ان کو جو ڈیلی آپ ان کے جو ریکوائرمنٹ آپ پورے نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ پھر جو بڑے بڑے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہو رہے اس میں جو ہے نا وہ مطلب راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں لوگ یہاں پہ خوش اس لیے نہیں ہے کہ جو یہاں کے پولیٹیشین ہے جو اسمبلی تو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ بجائے وہ قانون سازی کرے وہ صرف بجٹ کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو بھی پتہ ہے پورے ملک کو پتہ ہے کہ یہ جو بجٹ کی یوٹیلائزیشن ہے اس میں ان کا کتنے بینیفٹس ہے. ظفیر بھائی میں آج آپ کو ہلپن کہتا ہوں کہ اگر میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں چونکہ آپ ریسنٹلی بلوچستان آئے ہیں تو آپ بلوچستان کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہے لوگوں کے یہ اگر آپ پورے کر دیتے ہیں تو یقین کریں یہ جو بلوچستان کے یہ لوگ ہیں یہ انتہائی وفادار لوگ ہیں, یہ ہر فورم پہ اس ملک کا دفاع کرے گا, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جو ان کے پولیٹیشین یا ان کے جو پولیٹیکل لیڈر ہے یہ ان سے پورے ہوتے ہیں. تو آج ان کے آپ یہ کام کرا دے, میرا نہیں خیال کہ یہ جو یہاں کے لوگ ہیں یہی جتنے بھی یہ ناراض ہو کے کہتے ہیں یہی راضی ہو جائیں گے. تو یہ مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ خوش نہیں ہے, جو کچھ خط غربت کے نیچے جو زندگی گزارتے ہیں ان کو یہاں پہ رائٹس حاصل نہیں ہے. ٹھیک, ظفیر لیکن بھائی یہاں پہ بھوک و افلاس سے بچے مرتے ہیں. لیکن محمد علی ذمہ دار کون ہے جب آپ چونکہ ووٹس تو وہ لوگ ووٹ کرتے ہیں اپنے جو سول حکومت ہے اس کو, وہ لوگ ایشوز سرداری سسٹم بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ, ایشوز کیا آ رہے ہیں, کون لوگ ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں, چونکہ پیکج جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کو سب سے زیادہ فنڈز ملتے ہیں, وہ فنڈز خرچ کیوں نہیں ہوتے ان جگہوں پہ؟ ظفیر بھائی اس ملک میں جب تک موروثی سیاست کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے یہ ملک اسی طرح چلے گا, اسی طرح لوگ اس میں در بدر کی جو ٹوکرے ہیں وہ کھا رہی ہوں گی. اس میں لوگوں کی بھی میں لوگوں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں جو عام لوگ ہیں, مگر اس کا پھر بیسک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہی لوگوں کو تو ہم نے اویئر نہیں کیا ہے. یہاں پہ اچھے ایجوکیشن نظام رائج نہیں ہے, یہاں کے جو پرائمری تک میں لوگ تو مطلب آگے تک بھی ایجوکیشن کو فری میں حاصل کرتے ہیں مگر یہاں اسکول بھی بند ہے, یہاں کے ہاسپٹل بند ہے, ٹھیک, تو لوگوں کو اویئرنیس کہاں سے آئے گی؟ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پھر آپ اس کو جس طرف لے جاتے ہیں یہ اسی طرف چلتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پولیٹیشین ہے وہ اس صوبے کو اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے, جو موروثی سیاست ہے اس کا اب خاتمہ ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. بالکل خاتمہ ہونا چاہیے. شہریار کس طرح دیکھتے ہیں جب ہم پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو وہ مفادات ان کے, جس طرح ہم نے شروع میں بھی کہا, ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اجتماعی مفادات کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ سول سوسائٹیز کا کردار آپ کس طرح دیکھتے ہیں بلوچستان میں؟ وہ کتنا پریشر سول سوسائٹی ہو گئی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا, ڈاکٹرز, وکیل, مطلب ظاہر سارے اس میں شامل ہیں, یہ پریشر نہیں بلڈ کرتے اپنے سیاستدانوں پہ تاکہ صحیح معنوں میں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ ہو سکے؟ دیکھیں میں نے ظریف آپ کو پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ ہر بندہ نا کرسی کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے وہاں پہ. جو ابھی ینگ ڈاکٹرز ہڑتال پہ بیٹھے تو صرف اپنے مفادات کے لیے, کوئی عوام کی مفادات پہ کام نہیں کرتا. وکلا آتے ہیں روڈوں پہ صرف اپنے مفادات, ذاتی مفادات, ان کے اپنے ایک بار کونسل کے مفادات ہوتے ہیں جس کے لیے وہ حکومت کو پریشرائز بھی کرتے ہیں, وہ سب منوا کے اس سے عوام کو ریلیف نہیں ملتا, وہ ایک چند مخصوص طبقوں کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اب ینگ ڈاکٹرز آئے دن ہڑتال, روڈوں پہ روڈ بند کر کے بیٹھے ہوئے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اس سے عام بندہ کبھی بھی مستفید نہیں ہوگا. آپ بلوچستان کے ہسپتالوں کی حالات دیکھ لیں, سنڈے ون ہسپتال ہے کوئٹہ کا سب سے بڑا ہسپتال, اس کے آپ حالات دیکھ لیں, پین کلر انجیکشنز نہیں ہوتا جو
बंदे को मौके पे एक एक्सीडेंट वाला मरीज जाता है तो उसको लगाने के लिए वो भी बलूचिस्तान के अस्पतालों में मौजूद नहीं है। हम दूर दराज इलाकों की क्या बात करते हैं, जब हमारा जो कैपिटल है बलूचिस्तान का, वहाँ की ये सूरत हाल है, सब फिर भागते हैं CMH की तरफ। फिर हम बाद में इसी आर्म फोर्सेस के खिलाफ बातें भी कर रहे होते हैं कि वो हर जगह पे बलूचिस्तान में सिविल गवर्नमेंट से ज्यादा आके फ्रंट लाइनर साबित हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ज़रा ब्यूरोक्रेसी का, हुकूमत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है और होना चाहिए। ज़रा फंड्स मिलते हैं, जब हम फंड्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फंड्स बलूचिस्तान को मिलते हैं, लेकिन वो फंड्स आम आवाम तक नहीं पहुंचते, डेवलपमेंट पे खर्च नहीं होते, सोशल डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ NGOs काम करती हैं, लेकिन सिर्फ NGOs तक हम कब तक महदूद रहेंगे, चूँकि जो सिविल हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है शहरियों की फलाह बहबूद और उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना। इसमें मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।